العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. طالب حدیث کے لیے کن آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے، اس کے تحت تقریباً 6 آداب بیان کیے گئے. 7واں ادب احترام الشیخ والادب معه. احترام الشیخ والادب معه. جس سے علم حدیث حاصل کرے اس استاد کا احترام اور ان کا ادب کرے. حضرات محدثین نے ادب شیخ یعنی جس استاد سے علم حدیث حاصل کرے یا مطلق علم حاصل کرے، اس کے ادب کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. یہاں تک کہ تفصیل کے ساتھ محدثین نے آداب مع شیخ کو بیان کیا ہے. اپنے استاد کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرے، ان کی مجلس میں کیسے بیٹھے، ان سب سے متعلق متعدد آداب کو ذکر کیا ہے جو مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 ان يحسن مخاطبته للشیخ. اگر استاد سے گفتگو کی نوبت آئے تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرے. نمبر 2 حلقہ درس اور درسگاہ میں جب درس شروع ہو جائے تو مکمل خاموشی اختیار کرے. اور کسی قسم کا شور شرابہ نہ کرے. نمبر 3 درسگاہ میں استاد کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. درسگاہ میں استاد کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. نمبر 4 مکمل توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ درس سنیں. مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ درس سنیں. نمبر 5 درس کے دوران کسی قسم کا بیجا سوال نہ کرے. اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے درس متاثر ہو جائے اور استاد کا ذہن منتشر ہو جائے. اس میں سونے سے بھی احتراز ضروری ہے.
اس لیے کہ جب استاد دیکھے گا کہ 2-4 طلبہ سو رہے ہیں تو اس کا ذہن کیا ہو جائے گا؟ منتشر ہو جائے گا۔ اس میں اپنے قلم سے خواہ زبردستی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں؟ اس کو بجاتے رہتے ہیں، یہ بھی داخل ہے۔ اس لیے کہ استاد اپنا مطالعہ کر آیا ہے، وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، اور یہ خواہ کی آواز کی وجہ سے اس کے ذہن پر کیا ہوتا ہے؟ بوجھ پڑتا ہے۔ استاد جب سبق پڑھا رہا ہے تو سبق کے دوران اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مستی کرنا، اپنے کسی ساتھی کے طرف بلا ضرورت کے دیکھنا، بلا ضرورت کے ہنسنا، اور بلا ضرورت کے کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے استاد کو بھی انتشار ذہنی استاد کے لیے بھی لازم آئے، اور درسگاہ میں جو دوسرے ساتھی ہیں انہیں بھی کسی طرح کی مشقت لازم آئے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ نمبر 6، اگر درس کے دوران کسی قسم کا سوال درپیش ہو تو سب سے پہلے اچھی طرح جانے کہ کیا یہ سوال درس سے متعلق اور ضروری ہے یا نہیں۔ کیا یہ سوال درس سے متعلق ہے اور ضروری ہے یا نہیں؟ اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو اچھے الفاظ اختیار کر ادب اور احترام کے ساتھ دریافت کریں۔ اس طرح اگر طالب علم ان آداب کا خیال رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے علم میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ سلف صالحین میں سے جنہیں بھی اونچا مقام ملا اس میں سب سے بڑا دخل استاد کے ادب و احترام کا ہے۔ ادب نمبر 8، طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی حدیث کے درس میں حاضر ہو باوضو ہو، حافظ حدیث قتادہ ابن دعامہ السدوسی فرماتے ہیں لقد كان يستحب الا تقرأ الاحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا على طهر، کہ سلف صالحین کے یہاں احادیث مبارکہ کو طہارت اور وضو کے ساتھ پڑھنا مستحب گردانا گیا ہے۔ اس لیے کہ مجالس حدیث اور حدیث کی درسگاہوں میں حضرات ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
ما من قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکۃ، کہ جو قوم بھی کسی مجلس میں ذکر اللہ میں مشغول ہوتی ہے تو ملائکہ اس مجلس کو رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تفسیر، حدیث اور قرآن کی جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں ملائکہ بکثرت حاضر رہتے ہیں۔ اور حضرات ملائکہ کو بدبو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایسے عمل سے اجتناب کیا جائے جس سے کراہیت یا بدبو مجلس میں ظاہر ہو۔ امام مالک کے تلمیذ حافظ حدیث ابو سلمہ الخزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو دیکھا کہ جب بھی وہ درس حدیث کے لیے تشریف لاتے تھے تو پہلے وضو کرتے تھے اور پھر اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہوتے وہ زیبتن کرتے، سر پر ٹوپی پہنتے، اور اپنی داڑھی پر کنگھی پھیرتے، تو ایک مرتبہ کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت یہ اتنا آپ اہتمام کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اوقر به حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی توقیر اور تعظیم اور ادب کرتا ہوں۔ لہذا طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو رہے، اور مکمل پاکی اور صفائی کا خیال رکھے۔ ادب نمبر 9، الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث،
طلب حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اگر طویل سفر کی ضرورت پیش آئے تو ضرور اس کو سفر کرنا چاہیے. حافظ الدنیا امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں اربعۃ لا تؤنس منهم رشدا، چار قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے رشد کی امید نہیں کی جا سکتی. جن میں آپ نے بیان کیا وَرَجُلٌ يَكْتُبُ فِي بَلَدِهِ وَلَا يَرْحَلُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ. رَجُلٌ يَكْتُبُ فِي بَلَدِهِ وَلَا يَرْحَلُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ کہ چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے ہی گاؤں اور بستی میں رہ کر علم حدیث حاصل کرے اور اس کے خاطر سفر نہ کرے. کہا ایسے آدمی سے رشد و ہدایت کی امید نہیں باندھی جا سکتی. امام ابراہیم ابن ادہم نے طلب حدیث کے لیے سفر کے برکات کو عجیب پیرائے میں بیان کیا. فرماتے ہیں ان اللہ يدفع البلاء عن هذه الامة برحلة اصحاب الحديث. ان اللہ يدفع البلاء عن هذه الامة برحلة اصحاب الحديث، کہ اللہ رب العزت اس امت سے مصیبت اور بلا کو دور کرتے ہیں علم حدیث سے شغف رکھنے والوں کے سفر کی برکت سے. علم حدیث کے خاطر سفر کرنے والوں کے سفر کی برکت سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم حدیث کے لیے سفر کرنا یہ امت سے رفع بلا کا ایک ذریعہ اور سبب بھی ہے جس کی اس وقت امت کو ضرورت بھی ہے. امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی 14 سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا کہ حدیث کے لیے سفر شروع کر دیے تھے. اور بخارا اور مصر کے درمیان جتنے بھی ایسے شہر تھے جہاں محدثین تھے
ان سب بستیوں کا میں نے سفر کیا. امام الجرح و تعدیل ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ جب میں طلب حدیث کے لیے پہلی مرتبہ نکلا تو یہ میرا پہلا سفر 7 سال پر مشتمل تھا. اور میں نے 1000 فرسخ سے زیادہ کا سفر پیدل چل کر کیا. 1000 فرسخ سے زیادہ کا سفر پیدل چل کر کیا. اور 1 فرسخ ہوتا ہے 5 کلومیٹر کا. 1 فرسخ کتنے کا ہوتا ہے؟ 5 کلومیٹر کا. ایک 1000 تک تو میں نے شمار کیا, اس کے بعد میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا. یعنی 1000 کو 5 سے ضرب دو تو صرف پیدل سفر 5000 کلومیٹر کا کیا. صرف پیدل سفر 5000, صرف 1000 گنو دو. اور یہ کہتے ہیں کہ 1000 تک گنا, پھر میں بھی تھک گیا, کیا کون گنتے بیٹھے, تو میں نے گننا کیا کر دیا, چھوڑ دیا. یہ کتابیں جو ہم تک حدیث کی پہنچی ہے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچی ہے. ایسے ہی لوگوں کی قربانیوں سے, ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی, تب جا کر یہ علم ہم تک اتنی آسانی کے ساتھ پہنچا ہے. محدث اندلس ابن حیون کے بارے میں آتا ہے کہ علم حدیث کے خاطر آپ اندلس سے نکلے, عراق پہنچے, عراق سے حجاز گئے, حجاز سے یمن گئے, یمن سے مصر گئے. اگر انہیں شمار کیا جائے تو یہ 10,000 کلومیٹر کی مسافت ہوتی ہے. اور حیرت انگیز بات یہ کہ ان کے یہ سارے اسفار پیدل چل کر ہوئے. وَأَخْبَارُهُمْ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَعَجِيبَةٌ. کہا محدثین نے جو اسفار کیے, کہا اس باب میں ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ہے کہ انسان کا دماغ حیرت میں پڑ جاتا ہے. وَمُطَالَعْتُهَا يُدْهِشُ لِطُمُوحِهِمْ بِذَلِكَ. انسان دہشت میں پڑ جائے اگر اس کا مطالعہ کرے. حتى أنهم كانوا يقطعون مثل تلك المسافات الشاسعة على الأقدام مشاة في سبيل سماع الحديث وروايته ويكابدون من الصعاب ما يفوق التخيل. لا شك أن الرحلة على الصفة التي قاموا بها رحمهم الله تعالى هي من مزايا وخصائص هذه الأمة المحمدية ولم يعهد في الناس قبل الإسلام مثلها. کہا محدثین نے علم حدیث کے خاطر جو لمبے لمبے اسفار کیے, ان اسفار کو دیکھنے کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے ذہن و دماغ بھی اسے سن کر معوف ہو جائے. اور یہ امت محمدی علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام کے خصائص میں سے ہے. اس سے پہلے کسی نبی کی امت نے علم کے خاطر اور دین کے خاطر ایسے سفر نہیں کیے ہوں گے جیسے ہمارے محدثین نے کیے. صفحات من صب العلماء ہے. اور امام بغدادی, خطیب بغدادی نے مستقل کتاب لکھی الرحلۃ فی طلب الحدیث, کہ طلب حدیث کے خاطر کس طریقے سے, اور انہوں نے محدثین کے اسفار کو بیان کیا ہے. ابھی سعودی کے کسی عالم نے 8-10 مہینے پہلے کتاب لکھی ہے اطلس رحلات المحدثین, محدثین کے اسفار کا ایٹلس. اس میں انہوں نے نقشوں کے ساتھ بتلایا ہے کہ امام بخاری اپنے یہاں سے نکلے تو بخارا سے وہ عراق گئے, تو بخارا سے عراق کا پیدل جانے کا کون سا راستہ ہے, اور وہاں پر پہنچنے تک کتنا کلومیٹر ہوتا ہے, کہاں سے گئے, کیسے گئے. تو 10,000 کلومیٹر کے اسفار یہ لوگ ایسے ہی پیدل چل کر کرتے تھے. اللہ پوری امت کی طرف سے انہیں
اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ حدیث کے لیے جب سفر کرے تو کن آداب کا خیال رکھے؟ آداب الرحلہ، حدیث کے لیے جو سفر کرے تو اس سفر کے دوران کن آداب کا خیال رکھے، اس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے محدثین نے، تاکہ علم حدیث کے لیے کیا جانے والا سفر یہ بے سود اور رائگاں نہ جائے۔ نمبر 1، الاخلاص للہ تعالی فإنہ رأس الامر فی طلب العلم، کہ جب علم حدیث کے لیے نکلے تو صرف یہ نیت کرے کہ میں علم حدیث کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ طالب علم کے لیے سب سے بڑی پونجی اور سب سے اہم پونجی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ خلوص نیت۔ نمبر 2، سفر سے پہلے استخارہ کرے تاکہ اللہ رب العزت اس سفر میں خیر مقدر فرمائے۔ نمبر 3، سفر سے پہلے اپنے علاقے کے مشائخ سے مشورہ کرے، کہ مجھے علم حدیث کے لیے کن محدثین کے پاس اور کہاں کا سفر کرنا چاہیے۔ نمبر 4، والدین سے اجازت طلب کرے، والدین کی اجازت کے بغیر طالب علم کے لیے سفر درست نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے انہیں اس کی ضرورت ہو۔ نمبر 5، جس بستی کی طرف سفر کرنے والا ہو اسے سوچ سمجھ کر منتخب کرے، جیسے ادارے کی طرف جانا ہے، علاقے کی طرف جانا ہے تو اسے، اور ایسی جگہ پر جائے جہاں پر بکثرت علماء اور مشائخ موجود ہو۔ نمبر 6، وہاں پہنچنے کے بعد ان علماء اور مشائخ سے خوب استفادہ کرے۔ یہ وہ چند آداب ہے جو طالب حدیث کے لیے علم حدیث کے خاطر سفر کے دوران، سفر کرتے وقت جس کا لحاظ ضروری ہے۔ نمبر 10، الحرص على العمل بما علمه من الحديث، الحرص على العمل بما علمه من الحديث، طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ جو بھی حدیث پڑھے اس پر عمل کرے۔ اس لیے کہ علم پر عمل یہ ایک مستقل الگ عبادت ہے۔ اور جیسے مالدار پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح سے طالب علم پر جو کچھ سیکھے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی مثال بیان کی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ہمارے محدثین بھی حمار ایسے ہی نہیں منتخب کرتے تھے، برابر منتخب کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن کریم نے ہی ان کے لیے اس کا لفظ کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، وہ لوگ جو تورات کے عالم ہیں، حملوا التوراۃ کا مطلب تورات کو اٹھائے ہوئے نہیں ہے، تورات کے عالم ہیں، ثم لم يحملوها ای لم يعملوا بها، پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس گدھے کی مانند ہے، یحمل اسفارا، جو اپنی پشت پر بہت ساری تورات کے نسخے لادے ہوئے ہو۔ کہا کہ گدھا ہے، اس کو تو کیا ہے، پیٹ پر لاد دو،
اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر تورات رکھی گئی ہے، انجیل رکھی گئی ہے، قرآن رکھا گیا ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، بیضاوی ہے، کیا اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں؟ اس کو تو بس وزن اٹھانے سے مطلب ہے. کتنی بھی قیمتی چیز رکھی جائے نہ اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور نہ اسے اس کا علم ہوتا ہے. تو قرآن کریم بھی ایسے لوگوں کو جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، کہا ان کی مثال ایسے ہی گدھوں کی طرح ہے جو اپنے اوپر چاہے کتنا ہی بوجھ لاد لے مگر اس سے اس کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. تو علم کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ طالب علم کو اپنے علم پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری آیات وارد ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعید وارد ہے. یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار فتنطلق اقطابه فیدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع اهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه. ایک سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. اخرجہ البخاری فی الصحیح. امام بخاری نے جس کو اپنی کتاب الجامع الصحیح میں ذکر کیا ہے کتاب بدء الخلق میں باب صفت النار وانها مخلوقۃ، اور امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے. ورواه مسلم في الصحيح کتاب الزہد باب عقوبۃ من یأمر بالمعروف ولا يفعله. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یجاء بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، فیلقى فی النار، اور پھر حساب ہوگا اور اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. فتنطلق اقطابه، کہا کہ جب اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا تو اس کی جو آنتیں ہیں وہ اس کے پیٹ سے باہر نکل جائیں گی. اقطاب کہتے ہیں آنتوں کا امعاء، باہر نکل جائے گی. فیدور بها كما يدور الحمار، وہ آنتیں باہر ہوگی اور پھر وہ باہر ہوگی اور وہ اس کے ارد گرد گھومے گا. ایسے ہی جیسا کہ گدھا یہ گھومتا ہے جب چکی چلاتا ہے، برحاہ، جب چکی کو چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا وہ کھلیان کے اندر میں کرتے ہیں، بیل کو استعمال کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو. تو کہا اسی طریقے سے وہ گھومے گا اس کے ارد گرد. تو اہل جہنم اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے یا فلان ما شأنک، کیا ہوا بھائی تمہارے ساتھ؟ الست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر، اچھا آپ تو وہی ہے جو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے. تو وہ کہے گا كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، میں تمہیں تو امر بالمعروف کرتا تھا مگر اس معروف پر خود عمل نہیں کرتا تھا. تمہیں تو برائیوں سے روکتا تھا مگر وہ برائیاں میں خود بجا لاتا تھا. تو کہا کہ آج اسی کی وجہ سے میں ایسی سخت سزا میں کیا ہوں؟ مبتلا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے علم حدیث اور علم تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں، ہم سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ جو کچھ پڑھیں گے روزانہ نقد اس پر عمل کریں گے. اس لیے کہ انسان جب نیت کرتا ہے اور صدق دل سے نیت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے توفیق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر نیت ہی نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے توفیق کے دروازے کھلتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل، کہ اللہ کے سامنے سے اس وقت تک بندے کہ پاؤں نہیں ہل سکیں گے، یعنی اللہ کے سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ اللہ کو 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. جس میں سے ایک سوال کیا ہے؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ، بعض روایت میں ہے کہ وہ جس علم کو اس نے حاصل کیا تھا اس پر اس نے کتنا عمل کیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے عمل ہی نہیں کیا ہوگا تو وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا. اسی طریقے سے وہ حدیث بھی ہے جو ہم بکثرت پڑھتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ عالم کو لایا جائے گا، قاضی کو لایا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو کہا کہ میں تو قرآن پڑھتا تھا، اللہ آپ کا کلام سناتا تھا. کہا کہ اس لیے سناتے تھے تاکہ لوگ واہ واہ کریں، جاؤ اب تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا ہوگا. تو ایسی سخت وعیدیں، تو جتنی فضیلت وارد ہے علم کی اور اہل علم کی، وہیں پر اگر عمل نہ کیا جائے تو اس پر سخت وعیدیں بھی وارد ہے. اللہ ہم سب کو عالم با عمل بنائے. امام عامر ابن شراحیل الشعبی فرماتے ہیں کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل به، ہم حفظ حدیث کے لیے اس پر عمل کر کر مدد حاصل کرتے تھے. کیا مطلب کہ اتنی ساری حدیثیں ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنی ساری حدیثیں آپ کو کیسے یاد ہو گئی؟
تو کہا کہ جس حدیث کو پڑھتے تھے اس حدیث پر عمل کرتے تھے، اور جب اس پر عمل کی عادت بن جاتی تھی تو اس کا یاد رکھنا کیا ہو جاتا تھا؟ آسان ہو جاتا تھا۔ ہمیں جو سنتیں یاد نہیں رہتی ہے، وضو کی سنتیں یاد نہیں، حالانکہ دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں، 10 بار وضو کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہا کہ 4 چیزیں فرض ہیں، بس اسی کا خیال رکھتے ہیں، باقی دوسری سنتوں کو ہم ترک کر دیتے ہیں، نہ ہاتھ دھونے کا ہمیں یاد رہتا ہے، نہ بسم اللہ ہمیں یاد رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ چیزیں ہمیں جب عمل میں نہیں آتی ہے تو یاد بھی نہیں رہتی ہے۔ تو جب جس چیز کو سیکھا جائے اس پر نقد یعنی فوراً اس پر عمل شروع کر دیا جائے تو وہ چیز خود بخود ذہن میں کیا ہو جاتی ہے؟ راسخ ہو جاتی ہے۔ نمبر 11، الاہتمام بالوقت وصرفه فيما ينفع، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا وقت صرف ایسی چیزوں میں خرچ کرے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو۔ طالب حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا وقت صرف ایسی چیزوں میں خرچ کرے جو اس کے لیے دارین میں نفع بخش ہو، مفید ہو۔ محدثین کے یہاں پر زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے کا بڑا اہتمام تھا، اور وہ اپنے طلباء کو بھی اس کی بکثرت نصیحت کرتے تھے، اس لیے کہ وقت یہ خام مال کے مانند ہے۔ طالب علم جتنا اسے مفید چیزوں میں خرچ کرے گا اتنا دارین میں اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا لاہ عمل تیار کرے، کہ صبح تہجد میں اٹھنے سے پہلے رات سونے تک کس وقت اسے کیا کرنا ہے، تاکہ زندگی کی کوئی گھڑی ضائع نہ ہونے پائے۔ نمبر 12، التأدب مع الکتاب، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب کا مکمل ادب اور احترام کرے۔ اس لیے کہ وہ اعلی علم ہے، یہاں تک کہ کتاب کا ادب کیسے کیا جائے، کتاب کو کیسے رکھا جائے، اس سے متعلق بھی محدثین نے آداب کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، کتابوں کے رکھنے میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو کتاب جتنے اشرف علم کی ہو اسے اوپر رکھے، اور پھر اس کے بعد جس کا درجہ ہو اسے رکھے۔ مثلا قرآن کو سب سے اوپر رکھے، اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر میں سے اگر کوئی کتاب ہو تو اسے رکھے، اس کے بعد کتب حدیث اور اس کی شروحات کو رکھے، اس کے بعد کتب فقہ اور اصول فقہ کو رکھے، اور پھر اس کے بعد تاریخ اور ادب عربی وغیرہ کی کتابوں کو رکھے۔ یعنی ترتیب بھی بدلا دی کہ آپ اگر وہاں پر رکھتے ہیں تو آپ کو کتابوں کو کس طرح سے رکھنا چاہیے۔ نمبر 2،
کتاب کو اس کے رکھنے کی جگہ پر اس طور پر رکھا جائے کہ ترتیب اور تہذیب برقرار رہے. اور کتاب پھٹنے نہ پائے. کتاب کو نمبر 3 ایسی جگہ پر نہ رکھے جہاں پر پاؤں پڑتے ہو. مثلا چٹائی پر ڈال دینا یا کھاٹ پر یا صوفے وغیرہ پر ایسے ہی رکھ دینا، یہ کتاب کی بے ادبی ہے. نمبر 4 کتاب کو بغیر ٹپائی کے زمین پر نہ رکھے، بلکہ کوئی اونچی چیز رکھ کر اس پر کتاب کو رکھے. نمبر 5 کتاب میں غیر ضروری کسی چیز کو نہ رکھے. کہیں پر لکڑی رکھ دیا، کہیں پر کیا رکھ دیا، کہا کہ یہ آداب کتاب کے خلاف ہے. نمبر 6 کتاب کو کھولنے اور بند کرنے میں ادب کا لحاظ رکھے. صفحات کو پلٹنے میں بھی آواز نہ ہو اور صفحہ پھٹنے نہ پائے. نمبر 7 کتاب کے کسی ورق کو صرف نشانے کے خاطر موڑ نہ دے. ایسا کر کے بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ یہاں پر ہوا، ابھی ایسا کر کے موڑ دیا. دینے میں بخل سے کام نہ لے. اس لیے کہ یہ بھی تعاون علی البر ہے. امام وکیع ابن جراح فرماتے ہیں ان اول برکت الحدیث اعارۃ الکتب، کہ اپنی کتابیں دوسروں کو اعارت پر دینا، اس سے بھی علم حدیث میں برکت حاصل ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. بہرحال تو آداب سے متعلق تقریباً چیزیں آ چکی ہے کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ایک طالب علم کے لیے علم حدیث کے پڑھتے وقت ضروری ہے. اللہ رب العزت انہی آداب کا خیال کرتے ہوئے ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کتابوں کو پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے.